میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں۔ روحانی اعجاز، جسمانی اور روحانی علاج کا مستند مرکز، جس میں آپ جان سکتے ہیں جادو، جنات، کام کاروبار اور رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ، جائز محبت کا حصول، روحانی وظائف، روحانی تعویذات، حساب و استخارہ اور ہر قسم کا روحانی علاج۔ رابطے کے لیے فوری ڈائل کیجیے 0344 5499 242۔ جادو کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پرانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے اور اس زمین پر جادوگر پہلے سے موجود تھے اور اس پر جادو جنات کرتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے۔ اس کے بعد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بیک وقت جد امجد نسلی اور روحانی باپ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تاریخی اعتبار سے صرف 19 پشتوں یعنی 19 سلسلوں کا فرق بنتا ہے، فاصلہ بنتا ہے، جو انتہائی کم فاصلہ ہے۔ لیکن اس دور میں جادوگر اپنے عروج پر تھے اور یہ جادوگروں کا ترقی یافتہ دور شمار کیا جاتا ہے۔ بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف جادو میں کمال حاصل کر رکھا تھا بلکہ وہ جادو کو اپنا عقیدہ بھی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی اور ناکامی، پریشانی اور خوشحالی اور صحت و بیماری کا موجب ستاروں کو مانتے تھے اور انہی مقاصد کے لیے وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے اور ان کو ستاروں کو اپنا مشکل کشا اور دیوتا مانتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام میں اللہ پاک نے انہی کے عقائد کو بیان کیا اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل شہر میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنا رکھے تھے کہ جن کے کمالات سے آج بھی انسان حیران ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنائی ہوئی تھی کہ جب کوئی شخص یعنی چور، مجرم یا جاسوس شہر کی حدود میں داخل ہوتا تو اس تانبے کی بطخ سے ایک ایسی مخصوص آواز آتی تو لوگ اس چور یا مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کی تلاش میں نکل جاتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے ایک ایسا نکارہ بنایا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز، مال، رقم وغیرہ گم ہو جاتا تو اس نکارے کو آ کر بجاتا تو اس نکارے سے آواز آتی کہ تمہاری چیز یا تمہارا مال فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس موجود ہے۔ جادوگروں نے جہاں پر گمشدہ اور مال رقم کے لیے نکارہ بنایا ہوا تھا وہیں پر انہوں نے گمشدہ افراد کے لیے ایک ایسا آئینہ تیار کیا ہوا تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی عزیز لاپتہ ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آ کر اس کو دیکھتا تو وہ اپنا عزیز جو لاپتہ ہو چکا ہوتا تو اس آئینے میں نہ صرف اس کو نظر آتا بلکہ وہ جس حال میں یا جس مقام پر ہوتا وہ بھی اس کو اس آئینے میں نظر آتا تھا۔ نمبر 4، نمرود کے دربار میں ایک ایسا مخصوص تالاب یا حوض بنایا گیا تھا کہ جب سال کے اندر کسی مخصوص دن میں نمرود، اس کے درباری اور امراء و سلاطین خوشیاں منانے جمع ہوتے تو اپنے گھروں سے وہ مختلف مشروبات اپنے اپنے برتنوں یعنی گلاس یا برتنوں وغیرہ میں لے کر آتے تو وہ اس تالاب میں آ کر ڈال دیتے اور وہ ان ساروں کا مشروب اس ایک تالاب کے اندر مکس ہو جاتا اور وہ خوشیاں مناتے اور ناچ گانا اور مختلف رسومات ادا کرتے۔ لیکن جب ان کو اپنے مشروب کی دوبارہ طلب ہوتی پینے کے لیے تو وہ اپنا جام اس تالاب کے قریب لے کے جاتے تو جو انہوں نے اپنا مشروب اس تالاب کے اندر ڈالا تھا اور جو مکس ہو چکا تھا وہی مشروب انہی کے جام، انہی کے گلاس میں دوبارہ واپس آ جاتا اور اسی کو وہ نوش فرماتے۔ اور نمرود کے دربار میں 5واں ایک ایسا عجیب و غریب تالاب موجود تھا کہ جس سے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگایا جاتا، اور وہ ایک ایسا تالاب تھا جس کے اندر بیک وقت 3 خوبیاں موجود تھی۔ اس کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ جب کسی شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوتا تو اس سے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اس کو اس تالاب کے اندر یعنی بھرے ہوئے پانی کے تالاب کے اندر اتارا جاتا۔ اگر وہ شخص سچا ہوتا تو وہ پانی اس کی ناف تک رہتا اور وہ شخص نہ ڈوبتا، اور جو شخص جھوٹا ہوتا
تو وہ پانی اس کے سر سے بلند ہو جاتا اور وہ شخص ڈوبنے لگ جاتا۔ اور اس کی تیسری حیران کن یہ خوبی تھی کہ اگر وہ ڈوبنے والا شخص اگر توبہ طائب ہو جاتا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو وہ پانی اس کے سر سے دوبارہ نیچے ہو کر ناو تک آ جاتا۔ اور نمرود کے دربار میں چھٹا اور اس کا آخری جو سحری طلسم انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اس کے دربار کے عین وسط میں ایک ایسا سحری درخت تھا کہ جس کا سایہ سائلین اور اس کے درباری حضرات کی تعداد کے مطابق بڑھتا اور اگر تعداد کم ہو جاتی تو اس کا سایہ بھی گھٹ جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر نمرود کے دربار میں 1000 یا 1,00,000 سائلین ہیں تو وہ اس کی تعداد کے مطابق سایہ پھیل جاتا، اور اگر چند ہیں یا سینکڑوں میں ہیں تو وہ تعداد کے مطابق اس کا سایہ کم ہو جاتا۔ اب نمرود کے ان سارے سحری طلسمات سے جو اس نے چند اپنے دربار میں بنائے ہوئے تھے، ایسے حیران کن کمالات سے آپ اس کی تاریخ کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسے حیران کن کمالات جادو کے زور پر انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اس سے جادو کی تاریخ کا آپ خود اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا جائے یعنی اہل مصر کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دین حق کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم حق کو جادو کا نام دیتے ہو، حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرعون نے اس کے بعد مصر کے چوٹی کے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو تمہارے علاقوں سے نکالنا چاہتے ہیں، لہذا تم جادو کے زور پر ان کو شکست دے دو۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو جسے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ فرعون نے کہا کہ میں اپنے مال و دولت اور خزانوں کے دروازے تمہارے اوپر کھول دوں گا اور تمہیں مال و دولت سے نواز دوں گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے حامی بھری اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ جب دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو جادو کے زور پر وہ ہوا میں لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دیے، جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام آپ ڈریے نہیں بلکہ اپنا عصا مبارک پھینک دیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو زمین پر لگتے ہی وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا، اور جو سانپ بظاہر جو رسیاں تھیں اور جو سانپ نظر آ رہے تھے ان سب کو وہ کھا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کے جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص اور یہ جادوگر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جادو کے بل بوتے پہ ہے۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اہل بابل کے 6 طلسمات اور فرعون کے مصری جادوگروں کے ان دونوں واقعات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون اور نمرود کے دربار میں جادوگروں کو کیا خاص مقام حاصل تھا اور وہ کس خاص مقام پر براجمان تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جادوگروں کا عوام سے اٹھ کر خواص یعنی دربار تک پہنچنا اور بادشاہ کا قرب اور حمایت حاصل کر کے ایک خاص مقام پر براجمان ہونا یہ محدود سے عرصے میں ممکن نہیں بلکہ صدیوں کے سفر پر محیط وقت چاہیے۔ اس کے بعد اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھا جائے جسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے، جن آیات کا مفہوم یوں ہے کہ ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں انہیں بتاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے تھے، اور جو نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر بابل شہر میں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے اس سے کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو، مگر وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم تھا کہ جو شخص یہ چیز لے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔
کتنی بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ معرف القرآن میں ان آیات کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا کہ ہم نے تو جادو سلیمان علیہ السلام سے سیکھا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان آیات میں اس بات کو رد فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور جادو سکھانے کی حکمت یوں بیان کی کہ یہود اور دیگر اقوام میں جادو اس قدر رچ بس چکا تھا کہ لوگ جادو کو مذہب کا درجہ دینے لگے اور اس میں کوئی قباحت نہ سمجھتے۔ یوں انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور جادو میں کوئی فرق نہ رکھتے اور وہ سمجھتے کہ یہ سارا کچھ جادو کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے، اور یہ جو بھی جادو سیکھ لے تو وہ ایسے محیر العقول کمالات دکھا سکتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص حکمت کے تحت بابل شہر میں 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، جو لوگوں کو فردن فردن یہ احکامات سکھاتے کہ تمہارے ہاں جادو کے یہ مروجہ طریقے ہیں، اس کی اتنی اقسام ہیں، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے اور سکھانے سے پہلے وہ لوگوں سے حلف لیتے، پھر ان لوگوں نے ان سے وہ کچھ سیکھا کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہتا۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔